وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندروں میں ہے، جو خشکی اور سمندروں میں ہے۔ وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے، اور زمین کی تاریخیوں میں ہر دانہ اور ہر تر اور ہر خشک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی چابیاں 5 ہیں، غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں جو سی ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی مفاتیح دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کو ہر چیز کی مفاتیح دی گئی ہے سوا 5 چیزوں کے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پچھلی حدیث بیان کی کہ غیب کی چابیاں جو سی ہیں یہ 5 ہیں، جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بتائی۔ اچھا، اسی طرح اس میں لوح محفوظ کا ذکر آیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہ ایک تو کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اچھا، پہلا تھا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، بارش کب آئے گی۔ اچھا، مگر اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے درس قرآن میں اس سے پہلے بے شمار ایسی احادیث کا ذکر کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو چیز فرمائی گئی ہے کہ اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، یعنی از خود سے کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو اس میں سے جتنا علم عطا فرما دے،
جتنا علم عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی از خود سے اپنا ذاتی کوئی علم غیب نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، جتنا عطا فرمانا تھا اس نے عطا فرمایا. اور حضور تو غیب کے بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے. حضور نے تو غیب کی باتوں کو، بلکہ جو کچھ ہوا، جو آگے ہونے والا تھا، صحابہ کرام کو سب کچھ قیامت تک کی خبریں دے دی جان سی ہیں. تو امام احمد رضا خان صاحب آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو سمندر سے ہے. ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کر لیں تو اس کو بھی جو نسبت سمندر سے، تو تمام اولین و آخرین کا علم اکٹھا کر لیں، اس میں مخلوق سب ہے، تو وہ اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے جون سی ہے. تو کیونکہ یہ نسبت، یہ جون سی نسبت ہے، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے، اور وہ غیر متناہی کی متناہی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کا علم عطا فرمایا حضور کو، حضور کے علم کے سامنے باقی ساری مخلوق کا علم اسی طرح ہے حضور کے علم کے سامنے. مگر تمام مخلوق کو شامل کر لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ، تو پھر اس علم کا اللہ کے علم کے ساتھ تو خود سے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا غیب کا علم عطا فرما دے. اب لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس غیب کی چابی ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بھلے وہ خشکی کے اندر ہے، زمین کے اندر، بھلے وہ سمندروں کے اندر ہے. وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے. دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہوں گے اور ان کے خربوں ہم تو نہیں گن سکتے، اتنے درخت ہوں گے ان کے جان سے. تو وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے. اور زمین کی تاریخیوں میں ہر دانہ جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، کتنا دانہ بویا جاتا ہے، ایک ایک بوری میں کروڑوں دانے ہوں گے، لاکھوں دانے ہوں گے. وہ ہر دانے کو جانتا ہے، ہر دانے کو. اور ہر تار اور خشک چیز، ہر تر چیز ہے یہ خشک، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح تمام مغیبات کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے. زمین و آسمان سے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، ایک ذرہ ریگستان کی ریت میں سے آپ اتنا سی ریت اٹھا لیں تو آپ اس کے ذرے نہیں گن سکتے. تو کتنا ہزاروں میل ریگستان دنیا میں موجود ہے. اس کے ہر ذرے، ریت کے ہر ذرے کو جانتا ہے، وہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. درختوں کے پتوں میں سے وہ جانتا ہے کہاں پر کون سا پتا گرنا ہے اور کب گرنا ہے اور کب گرا. نباتات، جمادات، حیوانات کی تمام حرکتوں کو وہ جانتا ہے. زمین کے اندھیروں میں، جو میں نے پہلے مثال دی، جو بیج بوئے جاتے ہیں وہ ہر بیج کو جانتا ہے. کوئی چیز زمین و آسمان کی تر ہو یا خشک ہو اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہر وہ دانہ جو زمین پر گرتا ہے، یا زندہ یا مردہ پھل، کوئی بھی چیز، ہر چیز سے واقف ہے. تو ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں موجود ہے. لوح محفوظ میں. اب قرآن کریم میں
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اچھا، اللہ پاک نے کیا فرمایا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر؟ زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری جانوں میں، لیکن مصیبت ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے چند دن پہلے درس قرآن کے دوران میں نے شیخ محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. بے شک اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو تم اس پر رنج نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا تم اس پر اطرایا نہ کرو. کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو رنج نہ کیا کرو، اور کوئی چیز اگر وہ تمہیں دے تو اس پر اطرایا نہ کرو. جو کچھ اس نے تمہیں دیے، اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. اچھا، تو اس کو لوح محفوظ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو لوح محفوظ، اس کتاب کو اس لیے کہا گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے. جیسے قرآن کریم محفوظ ہے. قرآن کریم میں تحریف نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اس لوح محفوظ میں بھی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک نے یہ چیز جنسی ہے فرمائی. تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا، جیسے پیچھے میں نے بیان کیا کہ ہر ادنا یا اعلیٰ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ اس لیے نہیں لکھی ہوئی کہ ہم تو اپنی کتابوں میں چیزیں اس لیے بھی لکھ لیتے ہیں نا، او یار یہ بات فوراً لکھ لو کہیں میں بھول نہ جاؤں. ڈیٹ بھی لکھ لو، وقت بھی لکھ لو کہیں میں بھول نہ جاؤں. کیا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بھول جانے کا اندیشہ تھا جب اس نے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ لیا؟ اس کو اس کے اندر لکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کے لیے اس نے لوح محفوظ میں یہ تمام چیزیں لکھ دیں. انبیاء اور اولیاء کے لیے جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ کو اس کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خیر، یہ جو علم ہے غیب کا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، کوئی خود سے اس کو بیان نہیں کر سکتا. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ تم اپنی باقی جو مدت ہے، تاکہ تم مقررہ میعاد پوری کرو. اپنی زندگی کی جنسی ہے، اپنی مقررہ میعاد پوری کرو، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. پھر وہ تمہیں ان کاموں کی خبر دے گا جس کو تم کیا کرتے تھے، کیونکہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زمین کے گہرائیوں میں، تاریکی میں بوئے ہوئے دانے، درختوں کے گرنے والے پتے، پھر کب گرنا ہے اور کیسے گرنا ہے اور کہاں گرنا ہے، ریت کے ذرات، ہر چیز کو جانتا ہے. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ ہماری سب حرکتوں سے واقف ہے، جو ہم کام کرتے ہیں. اچھا، اب روح جو ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک تو روح وہ ہے جس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے،
اور دوسری روح کا تعلق حیات کے ساتھ ہے۔ تو جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس کے احساسات بظاہر ختم ہو جاتی ہیں، پاس سے کون گزر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روح کا تعلق حیات سے، اور جب مر جاتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جن سی۔ موت کے وقت اس کا پورا جسم جو ہے ہر قسم کے عمل سے معطل ہو جاتا ہے، لیکن نیند کے وقت بظاہر احساسات سے اس کے تعلقات معطل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نیند اور موت کے اندر ایک قسم کی سملیرٹی یا ریزمبلنس ہے، نیند اور موت کے اندر جنسی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے۔ بعض لوگ رات کو سوتے ہیں تو سوئے رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو صبح کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے تاکہ باقی زندگی کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سونے اور جاگنے کے تسلسل کو جاری رکھتا ہے تاکہ تم اپنی حیات، اپنی زندگی کو پورا کر لو۔ پھر تم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم اپنی راتوں میں اور دنوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ تم رات کو کیا کرتے تھے، تم دن کو کیا کرتے تھے، تم ظاہر کیا کرتے تھے، تم چھپا کر کیا کرتے تھے۔ تو نیند، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، جنت میں جو لوگ ہوں گے کیا ان کو نیند آئے گی؟ صحابہ کرام کیسے کیسے پیارے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ، جنت میں جو لوگ ہوں گے کیا ان کو نیند آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے، نیند موت کا بھائی ہے، اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی، اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتی ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے۔ کیوں؟ ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آنی ہے اس نے لکھ دی ہے اور اب اس کی مشیت میں آ گئی ہے تو پھر اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کسی کے لیے خیر اور فضل اور رحمت کا وہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے کھول دے،
وہ ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر ضرور حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، مقرر ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم برہنہ حالت سے احتراز کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلاء اور عمل تزویج کے سوا کسی وقت جدا نہیں ہوتے۔ ان دو وقتوں کے علاوہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تو تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں، مجاہد بیان کرتی ہیں کہ دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جو برائی کرتے ہیں وہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ان سے وہ لکھ لیتا ہے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے۔ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پہلے سے ارادہ کرتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی پہلے ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات بلکہ زیادہ تر اوقات وہ پہلے ارادہ کرے گا تو وہ گناہ کرے گا نا، ارادہ کرے گا تو وہ نیکی کرے گا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، اس کو نہ لکھو۔ ہاں اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اچھا، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ صرف اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ بھی کرے تب بھی وہ نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ اور ایک روایت اسی طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے فرشتے بھی جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہے نا، حالانکہ اسے گناہ پر خوب بصیرت ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کو اس گناہ کے متعلق پوری بصیرت ہے، یہ سب جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ گناہ کر لے تو اس کا یہ والا گناہ لکھ لو، ایک گناہ لکھ لو، اور اگر اس گناہ کو نہ کرے تو اس کی نیکی لکھ لو۔ گناہ کے نہ کرنے پر بھی نیکی، اور نیکی کے ارادے کے اوپر بھی ایک نیکی۔ خیر، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جن سے ہیں یہ بھی دلوں کی باتوں اور آپ کے ارادوں کو جانتی ہیں۔ اس حدیث میں آگے فرمایا اس آیت میں کہ حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں
اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے وہ فرشتے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون۔ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر شریف کے اندر ہے کہ موت کے وقت اللہ جانوں اور روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جانوں اور روحوں کو۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ آپ فرمائیے، آپ کہیے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا موت کا فرشتہ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشم کو لے کر آتی ہیں مومن کے اوپر اور کہتے ہیں اے روح نکلو، اس حالت میں نکلو کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ کی راحت اور خوشی کی طرف نکلو اور رب کی رضا کی طرف نکلو۔ پھر وہ جو روح ہے نا مشک کی پاکیزہ خوشبو کی طرف نکلتی ہے، حتیٰ کہ بعض فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور اس کو آسمان کے دروازے کی طرف لاتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں کہ یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے، مومن کی روح، جنتی لوگوں کی روح، یہ کیسی پاکیزہ روح ہے، یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر وہ اس روح کو مومنین کی ارواح سے ملاتے ہیں اور وہ روحیں اس روح سے مل کر خوش ہوتی ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مل کر خوش ہوتا ہے حدیث میں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے۔ پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، وہ دنیا کے غم میں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ ایک وہ روحیں ہیں جو جنت کی روحیں ہیں، ایک وہ ہیں جو دوزخ کی روحیں ہیں۔ اور جب کافر کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ٹاٹ کو لے کر آتے ہیں، ٹاٹ لے کر۔ مومن کے پاس سفید ریشم کو لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں، اس کافر کی روح کو کہتے ہیں کہ نکل اس حالت میں کہ تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے، اللہ کے عذاب کی طرف نکل۔ تو انتہائی ناگوار گندی بو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو زمین کے لیے دروازے کی طرف لاتی ہیں، زمین کے دروازے، اور زمین والے کہتے ہیں کہ یہ کیسی گندی بدبو ہے، اور پھر وہ اس کو کفار کی روحوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتی ہیں، امام بزار کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ریشم میں مشک اور گل ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں، پھر اس کے جسم سے روح اس طرح نکال لیتے ہیں جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف راضیہ اور مرضیہ ہو کر چل، اور اس کو ریشم میں لپیٹ کر علیین کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور کافر پر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو ایک ٹاٹ میں انگارے لے کر آتے ہیں اور بڑی سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اے ناپاک روح اس حالت میں نکل کے تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے، نکل اللہ کی دی ہوئی ذلت اور اس کے عذاب کی طرف، آج تیرے لیے جو ذلت اور عذاب لکھ دیا گیا اس کی طرف نکل۔ تو جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو اس انگارے پر رکھ کر ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس روح کو علیین کی طرف، اس کو سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
तवफ़्फ़तहु रसूलुना वहुम ला युफ़र्रितून, और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगरानी करने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं, निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है। यानी वो तुम्हारी हर हरकत को देख रही हैं, हर हरकत, तुम्हारे दिल के इरादे को भी जानती हैं, जो तुम करने जा रहे हो नेकी है या गुनाह है। हत्ता कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करती हैं, और जब वक्त आ जाता है तो फिर वो कोई कोताही नहीं करती। इसकी तफसील अगली आयत के अंदर आएगी। सदक़ल्लाहु तआला व बल्लग़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।